السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عروا فاطمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کی ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ زہرا، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ مما جانی، زہرا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور آپ کے فادر؟ سواش نے پھر سوال کیا۔ مجھے پسند نہیں ہے اس شخص کے بارے میں بات کرنا، اس لیے پلیز کوئی اور بات کریں، زہرا یکدم سیریس ہو کر بولی۔ سوری، سواش نے معذرت کی۔ سواش خاموش ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد زہرا پھر سے بولی۔ اٹس اوکے زہرا۔ اچھا، تو یعنی آپ اکلوتی اولاد ہیں مس زہرا؟ پتہ نہیں، زہرا نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ میں سمجھا نہیں زہرا۔ سواش کو زہرا کا رویہ اور جواب دونوں ہی عجیب لگے تھے۔ میری ماما اور بابا کی لو میرج تھی۔ میری پیدائش کے بعد ماما کو احساس ہوا کہ میرے فادر نے شادی صرف بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کی ہے۔ ان کا رویہ میری ماما کے ساتھ میرے پیدا ہوتے ہی بدل گیا تھا، اور جب میرے بعد بھی ماما کو بیٹی کی پیدائش کا بتایا گیا تو میرے فادر نے ماما کو فورس کیا کہ وہ قتل کر دیں اس جان کا جو اس دنیا میں آئی تک نہ تھی۔ اس وقت میری عمر 4 سال تھی، اور گھر میں ہونے والے وہ جھگڑے اور فساد آج بھی میرے ذہن میں نقش ہیں۔ زہرا سر جھکائے مسلسل بول رہی تھی اور سواش بالکل خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ پھر ایک دن اس شخص نے میری ماں کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا، اور تب تک تماشا دیکھتا رہا جب تک میری ماں درد سے تڑپ تڑپ کر بے ہوش نہ ہو گئی۔ زہرا کی آواز اب رند چکی تھی۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر سے گویا ہوئی۔ پھر اس وقت ماما کو ہسپتال لے کے گئے، اور جانتے ہو سواش، 7 ماہ کی پریگننسی میں ماما کو آپریشن ہوا تھا، مردہ بیٹا پیدا ہوا۔ اب میرا باپ اس کو دفنانے تک کی ہمت نہ جتا سکا تھا، اور میری ماں کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ تب سے آج تک میری ماں ویل چیئر پر ہے، اور مجھے نفرت ہے اس شخص سے جس نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ ڈالا۔ میں اس شخص کو سزا ضرور دلواؤں گی جس نے میری ماں کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ہر حد تک کوشش کروں گی میں۔ آنسو الفاظ کا ساتھ دے رہے تھے، اور سامنے بیٹھی اس شریر اور چنچل لڑکی کے اداس روح کی تصدیق کر رہے تھے۔ سواش نے بے دہانی میں اپنا ہاتھ زہرا کے ہاتھ پر رکھا۔ زہرا نے نظر اٹھا کر سواش کی طرف بھیگی پلکوں سے دیکھا۔ سواش نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں بس تسلی دینا چاہ رہا تھا۔ سواش کے شرمندہ چہرہ کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ زہرا کے لبوں کو چھو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زارون، کہاں غائب ہو تم آج کل؟ کہیں نہیں تایا سائیں، آپ بتائیں کوئی کام ہے کیا آپ کو؟ زارون شاہ، خاصی عجلت میں ہو تم تو۔ خیر، میں نے بس یہ کہنا تھا کہ کل اپنی مصروفیت ذرا سائڈ میں رکھنا، جرگہ ہے اسماعیل کی لڑکی کے سلسلے میں۔ تایا سائیں، یہ جرگہ اور پنچایت میں اب اسی وقت دیکھوں گا جب آپ گدی نشین کے طور پر مجھے چنیں گے، ورنہ آپ کے معاملات کو دیکھ کر میں اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نا زارون شاہ، عجلت مت دکھاؤ، ذرا تھم کے چلو، یہ نہ ہو جلد بازی میں منہ کے بل گر پڑو۔ ہاں ہاں ہاں، تایا سائیں، منہ کے بل کون گرتا ہے یہ تو وقت بہتر طریقے سے دکھا دے گا۔ اتنا کہہ کر زارون کوریڈور سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا، اور ابراہیم شاہ منہ بسوڑتے رہ گئے۔ میرا سکہ کھوٹا نہ نکلتا تو یہ درندہ میرے سر پہ چڑھ کے نہ ناچ رہا ہوتا۔ گھٹیا انسان مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، کرتا ہوں تیرا بھی انتظام میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ لو تمہارا ایڈوانس، اور خبردار جو ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو۔ مگر سائیں، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ بختاں کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب کیسے کر سکتی ہو؟ بس کھانے یا چائے میں چند قطرے ہی تو ملانی ہے۔ کون سی فارسی کی کتاب لکھنی ہے جو تم نہیں کر سکتی؟ سائیں، یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو میں تجھے تیرے خاندان سمیت آگ لگا دوں گا بختاں۔ اب اپنی ٹرٹر بند کر اور کام پہ لگ جا۔ بختاں سر اس بات میں ہلا کر واپس مڑی اور سن، جی سرکار، تیری نگرانی پہ 20 لوگ موجود ہیں، بھول کر بھی مجھ سے دھوکہ کرنے کا مت سوچنا۔ جی سرکار۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوری، یہ ڈریس میں نہیں پہن سکتی۔ مگر کیوں میم، کتنا تو خوبصورت ڈریس ہے۔ یہ میک اپ آرٹسٹ جب مکمل تیار کر دے گا تو آپ قیامت لگیں گی، قیامت۔ ڈائریکٹر صاحب، یہ بہت ہی واہیات کپڑے ہیں، انفیکٹ یہ کپڑے لگ ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ رسی نما گاؤن لپیٹ کر میں شوٹ نہیں کروا سکتی۔ زینی نے ہاتھ میں پکڑی کہ ویسٹرن فرینچ اسکرٹ واپس ڈائریکٹر کو تھماتے ہوئے غصے سے جواب دیا۔ سوری ٹو سے میم، بٹ یو ہیو ٹو ویئر دس ڈریس۔ روہیل کانٹریکٹ سائن کر چکا ہے، پیمنٹ بھی ریسیو کر چکے ہیں، تو یہ ڈریس بھی آپ روہیل کو ہی پہنا دیں، کیونکہ میں تو ہرگز یہ نہیں پہنوں گی۔ زینی دو ٹوک جواب دے کر کمرے سے نکل گئی۔ کچھ منٹ کی ڈرائیو کے بعد زینی واپس گھر آ گئی۔ آپا، کھانا لگا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ جی بی بی، آپ فریش ہو جائیں۔ کچھ ہی دیر میں کھانا میز پر لگ چکا تھا۔ واہ بھائی واہ، دال چاول آپا، آپ بھی بیٹھ جائیں اور کھانا کھائیں، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو خود لے لوں گی۔
میں کھا چکی ہوں بیٹا، اور سکون سے کھاؤ، میں چائے بناتی ہوں۔ اوہ ہاں، کچھ یاد آنے پر آپا واپس مڑی۔ کیا ہوا آپا؟ شوٹ کیسا رہا آپ کا؟ اور آپ نے تو رات کو واپس آنا تھا، جلدی کیسے آ گئی؟ کام جلدی ختم ہو گیا اس لیے آ گئی واپس، زینی نے مختصر جواب دیا۔ ایک زوردار آواز سے دروازہ کھلا۔ زینی نے آنکھ اٹھا کر بھی دروازے کی طرف نہ دیکھا اور کھانا کھانے میں مصروف رہی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو، گھٹیا عورت؟ تمہاری ہمت کیسی ویسے فساد کر کے واپس آنے کی؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، روہیل نے مسلسل زینی کو نظر انداز کرتے دیکھ کر اسے بازو سے کھینچ کر متوجہ کیا۔ ایک نظر روہیل پر ڈال کر وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانا ختم کرو اور فوراً چلو میرے ساتھ، ہمیں شوٹ آج ہی ڈن کرنے۔ میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گی، پرسکون طریقے سے جواب دیا گیا۔ تم وہی کپڑے پہنو گی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے غصہ مت دلواؤ۔ میں بتا چکی ہوں کہ میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ مگر زینی، میں کانٹریکٹ سائن کر چکا ہوں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہنی۔ مجھ سے پوچھ کے کرنا چاہیے تھا سائن۔ اینڈ روہیل، دس ٹائم اٹس یور ٹرن ٹو انڈرسٹینڈ می، سو پلیز ڈیل ود دی ڈائریکٹر، کیونکہ ایسے نامناسب کپڑے تو میں کسی صورت نہیں پہنوں گی۔ زینی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور روہیل غصے سے تل ملاتا رہ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا سائیں، ہماری صابن کی فیکٹری مکمل ہو گئی ہے، اگلے جمعے کو اس کی اوپننگ سیرمنی ہے۔ واہ یار زارون، یہ تو بہت جلد مکمل ہو گئی ہے، مجھے امید نہ تھی کہ یہ کام اتنی جلدی ختم ہو جائے گا۔ بابا یہ کام زارون شاہ کی زیر نگرانی تھا، اس کو ایسے ہی مکمل ہونا تھا۔ میرا شیر۔ فراز شاہ نے بیٹی کی پیٹھ پر تھپکی دی اور ان کی یہ ادا غرور و تکبر سے چور تھی۔ ہال میں بیٹھے ابراہیم شاہ اور سلمان شاہ اندر ہی اندر کڑ رہے تھے، ایک بیٹے کی نافرمانی پر اور دوسرا بیٹا نہ ہونے پر۔ زندگی ایسی ہوتی ہے، غیر متوقع سی، کسی کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور کسی کی کچھ خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ جن لوگوں پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ کی چاہ میں رہتے ہیں وہ یوں ہی بے سکون اور پریشان رہتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں سے لگتی ہو تم بیعتہ؟ کچھ تو تبدیلی لے کر آؤ خود میں میرا۔ کس لیے لاؤں تبدیلی پھپھو؟ لو بھلا عورتیں کیوں سجتی ہیں سنورتی ہیں؟ شوہر کے لیے نا میری جان، تم بھی اپنے شوہر کے لیے سجا کرو، نئے نئے کپڑے پہنا کرو، خوش رہا کرو میرا۔ پھپھو، میرے شوہر کو میری ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری حیثیت ان کے سامنے کمرے میں رکھے ہوئے بے جان سامان جتنی بھی نہیں ہے، تو کیوں کر میں خود کو بے وقت کرتی پھروں؟ عادلہ کا دل دکھا تھا، معصوم بھتیجی کا یہ حال ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی تھی میرا کے چہرے پر، جیسے گھر کے ہر فرد سے سوال کر رہی ہو کہ کیا قصور تھا میرا، جو ایسے شخص کو اس کا محرم بنا دیا جس کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہفتوں بعد گھر آتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر مار پیٹ، گالم گلوچ اور حقارت سے بھرپور نظریں میرا کے تعاقب میں رہتی تھی جب تک زارون گھر میں رہتا تھا۔ ان 6 ماہ میں وہ بس یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ آخر اس کا کیا قصور تھا۔ ہر اذیت کے بعد سکون میسر تھا تو سجدے میں، اور اس کے بعد عادلہ کی گود میں۔ اس سے شاہزین کی باتیں سننا، اس کی تصویریں دیکھنا میرا کو اچھا لگتا تھا، اور اب تو شاہزین اپنی ماں کو خط بھیجنے لگا تھا، تحفے بھیجنے لگا تھا۔ دن میں 20 بار عادلہ شاہزین کے خط پڑھواتی رہتی اور میرا ان کو سناتی رہتی۔ اب تو میرا کو شاہزین کے خط میں لکھے الفاظ ازبر ہو چکے تھے۔ پیاری اماں جان، میں بہت جلد آپ کو یہاں سے نکال کے لے جاؤں گا۔ یہ لائن عادلہ بار بار میرا سے پڑھواتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ میرے جگر کا ٹکڑا، میرا شاہزین۔ پھپھو، آپ بھی چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا تمہاری بھی اولاد ہو جائے نا تو تمہیں بھی سکون آ جائے گا، جیسے میرے زخموں پر مرہم میرا بیٹا رکھ رہا ہے، ایسے تمہارا بیٹا بھی ایک دن تمہارا سہارا بن جائے گا۔ یعنی خوشحال زندگی کے لیے ایک عدد جوان بیٹا درکار ہے۔ میرا نے بات ہنسی میں اڑائی اور دونوں مل کر ہنسنے لگی۔ جھلی کہیں گی، میری تو دعا ہے اللہ تمہیں بے انتہا خوشیاں دے، اتنی کہ تم سمیٹ نہ سکو۔ عادلہ نے میرا کا ماتھا چوم کر دعا دی۔ آپ بھی خوشیوں کی حقدار ہیں پھپھو، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ میرے لیے دعا تم کیا کرو، پھر زیادہ جلدی قبول ہوگی۔ ہاں ہاں اوکے ٹھیک ہے پیاری پھپھو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وقت کے پڑھ نہیں ہوتے، مگر یہ اڑتا جاتا ہے کہ کہیں خوشیوں کے میلے لگا کر تو کہیں غم کی دھول اڑا کر، کہیں ہنسا کر تو کہیں رلا کر۔ مگر پرسکون لمحہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان یہ سمجھ آتا ہے کہ وقت گزر آئے، نہ اچھا وقت سدا رہتا ہے نہ برا، مگر وقت کا مصرف صحیح ہو تو دل سکون پا جاتا ہے، اور بے شک سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم ہر جگہ سکون تلاش کرتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں اچھا پڑھ لیں گے تو سکون مل جائے گا، پڑھ لیا تو یاد آیا کہ اصل سکون تو اچھی جاب کے بعد ہوتا ہے۔ ارے نہیں، ایک اچھا گھر، گاڑی، بینک بیلنس، یہ سکون کی ضمانت ہے۔ یہ بھی نہیں تو پسند کی شادی، اولاد کی خوشی، یہ ہوگی تو سکون مل جائے گا۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور انسان اپنی بے لگام خواہشات کا غلام ہوتا جاتا ہے، خوشی میں سکون تلاش کرتا ہے، اور زندگی گزارنے کے بعد یاد آتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ سکون تو صرف جھکے ہوئے سر اور آنسو بہا کر ملتا ہے،
رات کے کسی پہلو میں اس ذات کے سامنے اعتراف جرم کرنے یا نادم ہونے اور توبہ کرنے سے ملتا ہے۔ سکون تو ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپا روحیل آیا تھا کیا؟ نہیں بی بی۔ اچھا، اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپا کو پرس اٹھاتے اور چادر پہنتے زینی نے سوال کیا۔ بی بی مارکیٹ تک جا رہی ہیں، اس کے بعد اپنی ایک دوست کی عیادت کے لیے جاؤں گی۔ کھانا بنا دیا، اب کھا کر سو جائیے گا، میں کل صبح آؤں گی۔ چلیں ٹھیک ہے آپا، خیر سے جائیں۔ چل بھائی زینی، اٹھ جا۔ زینی نے خود کلامی کی اور کچن کی طرف جلدی کھانا کھا کر چائے بنائی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رفسا ٹراؤزر شرٹ پہنے، ڈھیلا سا جوڑا کیے، جس سے آوارہ لٹیں نکل کر چہرے کا طواف کر رہی تھی، زینی کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہی تھی۔ دھوئیں اڑاتا چائے کا کپ زینی کی سوچ میں گھلی چند ایک تلخیوں کو بھی اڑا رہا تھا۔ جن میں سے ایک روحیل کی آج والی حرکت تھی، کیونکہ اب تو زینی کو عادت ہو چکی تھی، ان سب سے ڈیل کرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ ہوا میں خنکی بڑھنے لگی تو زینی سوچو کہ بھنور کو جھٹک کر واپس کمرے میں آ گئی۔ اچانک لائٹ چلی گئی، مکمل تاریکی چھا گئی۔ زینی نے فلیش لائٹ چلائی اور بیڈ پر آ کر سو گئی۔ ان اندھیروں سے خوف نہیں آتا تھا اسے اب، کیونکہ جب سایہ نصیب پر حاوی ہو جائیں تو ان دنیاوی اندھیروں سے انسان کو فرق۔ آہستہ آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی بھاری قدم اٹھاتا بیڈ کے پاس آیا۔ زینی نیند میں محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اس کے برابر میں موجود ہے۔ ایک وجود کا احساس اب انتہائی قریب سے ہو رہا تھا۔ زینی کو محسوس ہوا کہ ایک ہاتھ اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ روحیل، تم آ گئے؟ زینی کو اپنے وجود کے گرد حصار تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ روحیل ہٹو پیچھے، تمہاری آج والی حرکت بھولی نہیں ہوں میں۔ حصار مزید تنگ ہو گیا۔ زینی کو اپنی گردن پر گرم سانسوں کی حدت محسوس ہو رہی تھی۔ ہٹو پیچھے، تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا؟ نہیں، وہ یکدم چونکی۔ یہ روحیل کی آواز تو نہیں ہے؟ اوہ، تم پہچان گئی، نائس۔ ہٹو پیچھے، کون ہو تم؟ زینی خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی رہی مگر ناکام ہوتی رہی۔ وہ شخص جو بھی تھا اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتا چلا گیا اور زینی صرف پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اندھیرے میں تک رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا مگر اب کمرے کے باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اٹ واز اے گریٹ ٹائم روحیل، یہ لو تمہارا چیک۔ شکریہ خان صاحب، آپ تو خاصے کھلے دل کے مالک نکلے۔ ہاں 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 روحیل، تم نے مال بھی تو ایسا دیا نا، اتنا تو بنتا ہے۔ چلو اب میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے بہت جلد۔ ضرور خان صاحب، ضرور۔ زینی صرف سن پا رہی تھی کہ باہر کیا گفتگو چل رہی۔ اپنی بربادی کا ماتم وہ خاموش آنسوؤں سے کر رہی تھی، جو لاوے کی طرح آنکھوں سے بہہ کر تکیہ بھگو رہے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی روحیل، کبھی نہیں۔ نفرت کے ساتھ ساتھ اب انتقام کی آگ بھی بھڑک رہی تھی۔ 2 سال سے وہ اس شخص کے ظلم، خلاصت بھرے ارادوں اور بے وقتی کی بھیڑ چڑھ رہی تھی، مگر اب تم اتنا گر گئے روحیل کہ تم میرے جسم کے سودے کرنے لگے۔ میرے شوق کو تم نے میرا ایسا جرم بنا دیا کہ مجھے خود سے نفرت ہو گئی۔ تم نے میری نمائش لگائی، اپنے دوستوں کی بے تکلفیاں برداشت کروائی، میں خاموش رہی، مگر اب نہیں۔ اب اس دلدل میں دفن ہونے کی باری تمہاری ہے۔ بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچے زینی نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صوفیہ تم صحیح کہتی تھی، یہ کھیل کم کبھی نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا رہے گا۔ میں اب مزید اس گھٹیا شخص کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنوں گی۔ میرا دل کرتا ہے میں اپنی جان لے لوں۔ زینی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یار زینی پلیز ایسے مت رو، پلیز چپ کر جاؤ، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ رونے سے کون سا مسائل کا حل نکل آئے گا؟ ان مسائل کا حل تو شاید کبھی نہ نکلے۔ صوفیہ تم پلیز کچھ کرو، میں نہیں رہ سکتی اب اس گھٹیا انسان کے ساتھ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اچھا ریلیکس میری جان، میں تمہیں 1 گھنٹے تک فون کرتی ہوں، بس تم پریشان مت ہو۔ اور سنو، اپنی یہ حالت روحیل کے سامنے ہرگز مت ظاہر کرنا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ زینی تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مسلسل خاموش پا کر صوفیہ نے سوال کیا۔ ہاں سن رہی ہوں۔ اوکے رکھتی ہوں میں فون پھر۔ صوفیہ، ہاں بولو۔ مجھے انتظار رہے گا تمہارے فون کا۔ میں جانتی ہوں زینی، تم پریشان مت ہو، خدا حافظ۔ زینی زمین پہ بیٹھی سامنے رکھے فون کی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ سفید رنگت زرد پڑ چکی تھی، بکھرے ہوئے بال، چہرے پہ آنسوؤں کے نشان جو خشک ہو چکے تھے، اور آنکھوں میں بلا کی ویرانی۔ کوئی چاہنے والا اس درد میں ڈوبی زینی خان کو دیکھ لیتا تو حیرت کے پہاڑوں تلے دبتا جاتا۔ فیشن انڈسٹری میں اپنی خوبصورتی کے بل پر اتنی تیزی سے ترقی کرنے والی یہ لڑکی اس وقت ایک مریضہ لگ رہی تھی، یا پھر وہ مسافر جو سالوں سے سفر میں ہو، سفر کی گرد اس کے سر، چہرے اور دامن پہ جم چکی ہو، مگر وہ منزل سے محروم ہو۔ وہ ہر رکاوٹ کو پار کرتی جاتی کہ شاید اب منزل پالے گی، اور منزل پھر اس سے کوسوں دور چلی جائے۔ ایسے شخص کے چہرے پر ایسے ہی مسافتوں کی داستان تحریر ہوتی ہے جو زینی کے اس خوبصورت چہرے پر تھی۔ فون کی اسکرین بلنک ہوئی۔ صوفیہ کے نمبر سے ایک میسیج آیا تھا۔ اپنا پاسپورٹ، ID کارڈ اور باقی ڈاکومنٹس اٹھا لو، اور مختصر سا سامان بھی۔
20 منٹ میں گاڑی تمہارے اپارٹمنٹ کی بیک سائڈ پہ آئے گی، بس اس میں بیٹھ جانا، آگے کا پلان مل کر بتاتی ہوں۔ میسج پڑھتے ہی ذہنی میں بجلی کی سی تیزی آ گئی۔ ہینڈ کیری میں 2-4 سوٹ اور ڈاکیومنٹس رکھ کر وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ ذہنی نے زور زور سے دروازہ کھینچا کہ شاید دروازہ کھل جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ہیلو صوفیہ، صوفیہ وہ دروازہ باہر سے لاک کر گیا۔ میں کیا کروں اب؟ سب سے پہلے تو ریلیکس ہو جاؤ یار، تم ایسے کنفیوز مت ہو جایا کرو۔ آپا کہاں ہیں؟ ان سے پوچھو اسپیئر کی کہاں ہے؟ صوفی وہ تو کل سے گھر پر نہیں ہے، لیکن ایک کی ہے گھر میں ڈھونڈتی ہوں، پر تم فون بند مت کرنا، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ ذہنی کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچھا نہیں کرتی، تم ڈھونڈو چابی۔ کمرہ، کچن، ہر جگہ ذہنی نے چابی ڈھونڈی مگر کہیں نہ ملی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو ڈارلنگ؟ ذہنی جو دروازے کی طرف پیٹ کی اپنے کام میں مصروف تھی یکدم چونک اٹھی۔ میں ذہنی ڈارلنگ، ایک بات یاد رکھو کہ تم نہ یہاں سے ہرگز کہیں نہیں جا سکتی۔ بھلا سونے کی چڑیا کو کون اپنے ہی ہاتھ سے اڑاتا ہے، پاگل لڑکی۔ روہیل چلتے چلتے ذہنی کے قریب آ گیا۔ دور ہو جا مجھ سے، گھن آتی ہے مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے۔ اوہ، مجھ سے گھن آتی ہے اب محترمہ کو؟ نت نئے مردوں کی سیج سجانے والی کو اب مجھ سے گھن آتی ہے؟ واو نائس بیبی۔ روہیل کے الفاظ نہیں، ایک سیسا تھا جو ذہنی کے کان میں پگھلایا گیا تھا۔ درد اور بے وقتی کی ٹیسیں روح میں اٹھنے لگی تھی۔ دور ہو جاؤ مجھ سے گھٹیا انسان، ذہنی نے چیختے ہوئے روہیل کو پوری طاقت سے دھکا دیا اور اس سے زیادہ طاقت سے میز پہ رکھا شیشے کا گلدان روہیل کے سر پہ دے مارا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا سر۔ روہیل لڑکھڑاتا ہوا صوفے پہ جا گرا۔ سر سے بہتا خون پورے چہرے اور کپڑوں کو بھگو رہا تھا۔ روہیل بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہمت نہ کر پایا اور نڈھال ہوتا چلا گیا۔ ذہنی سکتے کسی کیفیت میں کھڑی روہیل کو دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی سے سکتا ٹوٹا جو صوفیہ میں نے مار دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو ذہنی؟ کس کو مار دیا؟ جلدی نیچے جاؤ، ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے۔ گھر آ کے بات کرو مجھ سے، ابھی فوراً پہنچو۔ مگر صوفی، ہیلو۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ذہنی نے جلدی سے ہینڈ کیری اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ محیب، تم تو جانتی ہو میں وکیل صرف اپنے بابا کو انصاف دلانے کے لیے بنا ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ بابا کا تڑپنا سسکتا وجود، وہ بے نور ہوتی آنکھیں اور سرد ہوتے ہونٹ۔ میں چاہ کر بھی نہ بچا پایا اپنے بابا کو اور نہ ان کا بدلہ لے پایا، مگر اب میں اپنے بابا کا کیس خود لڑوں گا اور ساتھ ہی مہربان کا بھی۔ مہربان؟ وہ کون ہے علی؟ محیب نے علی کے سرخ ہوتے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ مہربان میرے بچپن کا وہ ساتھی جس کو راہ میں چھوڑ دیا میں نے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اور پھر علی نے ساری روداد ASP محیب کو سنا دی۔ اس کو بھی بے ترتیب سے مار ڈالا ان ظالموں نے۔ انتہائی شفاق لوگ ہیں یہ تو یار، فرعونیت کی مثال ہے یہ تو۔ محیب تم بس FIR کاٹو فراز شاہ اور ابراہیم شاہ کے خلاف۔ دیکھو علی، میری بات دھیان سے سنو۔ میں ASP ہوں تو تم وکیل ہو۔ تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے بابا کا کیس بہت ہی ویک ہے کیونکہ اس کا نہ تو کوئی گواہ ہے نہ ثبوت۔ 18 سال پہلے ہوا وہ قتل کیسے ثابت کرو گے کہ ان باپ بیٹے نے کیا؟ جبکہ مہربان کا کیس حد درجہ اسٹرانگ ہے، اس میں گواہ بھی موجود ہوں گے اور ثبوت بھی، بس ذرا ورکنگ پاورفل ہونی چاہیے۔ تم اس کیس پہ کام کرو اور ہتھیار پورے کرنے کے بعد FIR کاٹیں گے تاکہ مجرم کو موقع نہ مل سکے۔ علی ہنوز خاموش رہا۔ امید ہے تو میری بات سمجھ رہی والی۔ علی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوئے تم یہاں کیا کر رہی ہو چشمش؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اچھا چلو آ جا، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، ڈرائیور آتا ہی ہوگا، مکینک لے گئی۔ چلو میں ویٹ کر لیتا ہوں، اس کے آنے تک ہم پھر چلتے ہیں۔ باجی یہاں پاس میں جو مکینک ہے وہ کہہ رہا ہے گھنٹے بعد آئے گا۔ اچھا چلیں پھر، میں ان کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، آپ گاڑی ٹھیک کروا کر لے آئیے گا گھر۔ نشمیہ نے مہابیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مہابیر کو تو لفظ ان سن کے گدگدی ہونے لگی تھی۔ نشمیہ گاڑی میں بیٹھ گئی لیکن مہابیر ابھی بھی مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا مسکرا کیوں رہی ہیں؟ چلیں بھی۔ ان ہائے، دوبارہ کہنا چشمش، ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ فضول بولنا بند کرنے ورنہ اتر جاؤں گی میں گاڑی سے۔ نشمیہ نے ناک سے سرکتی اینک کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ تمیز سے بات کیا کرو، بڑا ہوں تم سے۔ نہ کروں تو؟ مہابیر نے جتنا روب سے حکم دیا سامنے والی نے اتنی بے پرواہی سے ہوا میں اڑا دیا۔ تو بھی اٹس اوکے چشمش۔ ماں ایک عجب انداز سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ نے نشمیہ کو خاصا کنفیوز کر ڈالا۔ کیا آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سامنے دیکھیں۔ نشمیہ مہابیر کے مسلسل دیکھتی نظروں سے گھبرا کر جھنجھلا اٹھی۔ ایڈریس بتانا پسند فرمائیں گی محترمہ؟ اوہ ہاں، سامنے سے لیفٹ پہ ٹرن کرنا ہے، نزدیک ہی ہے گھر۔ اوکے۔ یہ رش کیسا ہے؟
گاڑی ٹرن کرتے ہی مہابیر کو ایک گھر کے سامنے اچھی خاصی بھیڑ دکھائی دی۔ یہ تو میرا گھر ہے، مگر اتنا رش کیوں ہے؟ بابا مہابیر، میرے بابا ٹھیک نہیں ہے، جلدی گاڑی روکیں۔ ریلیکس، دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے، ایسے اندازے لگا کر پریشان مت ہو۔ نشمیہ مہابیر کی بات کو نظر انداز کیے کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ آٹومیٹک تھا اس لیے نہیں کھل رہا تھا۔ مہابیر نے گاڑی ایک سائڈ پہ روکی اور کار کا ڈور کھول دیا۔ نشمیہ فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ نشمیہ ویٹ فار می یار، ریلیکس۔ مہابیر نے گاڑی لاک کی اور اسی طرف چل دیا۔ لوگوں کو سائڈ پہ کرتا ہوا اندر داخل ہوا تو شاک رہ گیا۔ صحن میں ایک میت موجود تھی۔ نشمیہ بری طرح رو رہی تھی۔ بابا آپ تو نہ چاہتے ایسے، آپ تو نہ اکیلا کرتے مجھے۔ بابا اٹھ جائیں نا پلیز بابا، مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں؟ کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ بابا چلے گئے ہیں؟ نشمیہ برابر بیٹھی عورت پر پوری طاقت سے چلائی۔ بس کرو بی بی یہ ڈرامے، بڑی فکر تھی تمہیں جیسے اس بیچارے بیمار کی۔ اب یاد آ رہے ہیں بابا، پہلے تو اس کی ایک بات نہ مانی۔ جواباً وہ عورت بھی غصے سے بولی، میت کو غسل دیا جا چکا تھا اور لوگ جنازہ گاہ کی طرف جانے کے لیے جمع تھے۔ مہابیر الجھ کر رہ گیا۔ نشمیہ جو اپنے باپ کے جانے پر خود مردہ ہو رہی تھی، اسے کسی نے اطلاع تک نہ دی تھی کہ اس کا باپ جا چکا ہے۔ کیا عجیب ماجرا تھا۔ بی بی جنازے کا وقت ہو چکا ہے، ہجوم میں سے آواز آئی۔ نہیں میں نہیں لے جانے دوں گی، میں نے تو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، خدا کے لیے رک جائیں کچھ دیر۔ نشمیہ کے اس قدر رونے اور اس کی باتیں وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں اشک بار کر رہی تھی، سوائے اس عورت کے جو اب بھی نشمیہ کو پالکی سے دور دھکیل رہی تھی۔ ارے بھائی اس کو چھوڑو، اس کے ڈرامے ہمیشہ کے ہیں، تم لوگ اٹھاؤ میت، میرے بھائی کو مزید تکلیف نہ دو۔ 1 منٹ رک جائیں آپ لوگ۔ مہابیر کی گرجتی آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ یہ ابھی آئی ہیں اور اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ دیر رک جائیں تو مطلب ہے رک جائیں۔ اے بھائی تم کون ہو اور ہوتے کون ہو میرے بھائی کا جنازہ روکنے والے؟ میں جو بھی ہوں اس وقت یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ اور مہابیر خاموش ہو جائیں، نشمیہ نے مہابیر کو ٹوک دیا۔ لے جائیں آپ میت کو۔ نشمیہ پالکی سے دور ہو گئی اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ مہابیر جنازے کے ساتھ چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بڑے مصروف نظر آ رہے ہو فراز شاہ، تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ فراز شاہ فائلوں میں سر دیے کچھ ڈھونڈ رہے تھے جب کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھ کر ستارہ جہاں اندر آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حال احوال پوچھتے نہیں ہو، میں نے سوچا میں ہی مروہ دکھا دوں۔ ستارہ جہاں نے بالوں کی لٹ کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ ابھی نکلو میرے کمرے سے، سمجھ آئی تمہیں؟ میرا تمہارا کوئی ایسا تعلق نہیں جو تم یہاں کھڑی ہو کر باتیں بناؤ۔ تعلق تو خاصا گہرا ہے محترم، اور آپ کو یاد دلوائے بنا ہم جانے والے نہیں ہیں یہاں سے۔ ستارہ جہاں بات کرتے کرتے فراز شاہ کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ حرافہ کہیں کی، نکلو یہاں سے، اپنی موت کو آواز نہ دو۔ فراز شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے تنبیہ کی۔ موت کیا صرف ہماری ہی منتظر ہے فراز شاہ؟ کیا تم نے ملک الموت سے قسم لی ہوئی ہے جو تم بچ جاؤ گے؟ ستارہ جہاں نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ آواز آہستہ رکھو اپنی گھٹیا عورت۔ ارے میں کہاں گھٹیا حضور، میں کہاں گھٹیا؟ ستارہ جہاں بیٹھ کے سائڈ پر بیٹھ گئی۔ نہ تو میں نے اپنے شریک و حیات کو مارا ہے، نہ دوسروں کی عزت کو پامال کیا ہے، اور نہ ہی کسی عنبر کو بیچ کر ستارہ جہاں بنایا ہے۔ ستارہ جہاں کے چہرے پر بلا کی سختی آ گئی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ فوراً نکلو ادھر سے۔ فراز شاہ نے دانت پیستے ہوئے دبی آواز سے دھمکایا۔ سوال اچھا ہے کہ کیوں آئی ہوں میں یہاں، مگر جواب سوال سے زیادہ کمال ہے۔ تمہیں برباد کرنے آئی ہوں فراز شاہ، اپنی بہن گل کا بدلہ لینے آئی ہوں۔ مگر پتہ ہے کیا، مجھے موقع ہی نہیں دیا قدرت نے بدلہ لینے کا، اور اپنا حساب شروع کر دیا۔ لوگوں کی عزتیں بیچتے تھے تم، اور تمہاری بیٹی تمہاری عزت بیچ گئی۔ بکواس بند کرو اور نکلو ادھر سے۔ فراز شاہ نے غصے سے ستارہ جہاں کا بازو پکڑا اور کمرے سے باہر دھکا دیا۔ ایک پرسکون مسکراہٹ اب بھی اس کے ہونٹوں پر موجود تھی، جو فراز شاہ کو دہکتا انگارہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سواش کدھر ہوتے ہیں آپ؟ نظر ہی نہیں آتے۔ آپ تو میں نے کہاں جانا ہے زہرا، بس ڈسٹرب ہوں کچھ اس لیے مل نہیں سکا۔ خیریت؟ کیسی ڈسٹربنس؟ آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے؟ زہرا نے سواش کے مرجھائے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، سواش نے بات ٹال دی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں پھر کیفے چلتے ہیں، اور دونوں کیفے کی طرف چل دیے۔ ڈگری تو پوری ہو چکی ہے، اور میں نے سنا ہے آپ نے تو کچھ کیس بھی پکڑ لیے۔ ہاں، ایک سینئر لائر کو اسسٹ کر رہی ہوں۔ اچھا گڈ، اب کیا پلان ہے محترمہ؟ سواش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس اپنے نام نہاد باپ کو ملوں گی ایک کامیاب وکیل کے طور پر، اور بتاؤں گی کہ میں زہرا ابراہیم شاہ نہیں، زہرا یاسمین ہوں۔ زہرا ابراہیم شاہ؟ سواش نے چونک کر لفظ دوبارہ دہرائے۔ ہاں یہی ہے وہ شخص جس سے سخت نفرت ہے مجھے۔ میں اس کو مل کر بتانا چاہتی ہوں کہ جس بیٹی کو بے آسرا چھوڑ کر گئے تھے، آج وہی بیٹی دوسروں کا سہارا بن رہی ہے۔ زہرا یہ تو میرے تایا سرکار ہیں۔ سواش نے بے ترتیبی سے الفاظ ادا کیے۔
ایک مکمل خاموشی دونوں کے درمیان سما گئی۔ میں بعد میں ملتی ہوں آپ سے، گڈ بائے۔ زہرا نے کچھ دیر بعد بس اتنا کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ سباش بس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نشمیہ تم ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اس بات کا وقت تو نہیں ہے مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب کیا تھا نشمیہ؟ کچھ نہیں، مختصر جواب میں بات جیسے ختم کر دی گئی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ سرخ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے خلا میں تک رہی تھی۔ مہابیر بھی خاموش رہا۔ اس خاموشی میں ایک آواز پیدا ہوئی، مجھ سے نکاح کریں گے آپ؟ کیا کہا؟ مہابیر کو لگا اسے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ نکاح کر لیں مجھ سے مہابیر؟ مگر نشمیہ؟ اگر مگر مت کریں، صرف ہاں یا نہ میں جواب دے مہابیر۔ مہابیر یکدم کنفیوز سا ہو گیا۔ وہ ایسا ہی چاہتا تھا مگر یہ سب وہ عجیب طریقے سے رہا تھا۔ ہاں میں کروں گا تم سے شادی۔ ذہن میں آتی بے ہنگم سوچوں کو جھٹک کر مہابیر نے جلدی سے جواب دیا، ٹھیک ہے پھر جلدی سے انتظام کر لیں، ہم ابھی نکاح کریں گے۔ مگر نشمیہ تمہارے بابا کی تدفین کو ابھی کچھ وقت ہی ہوا ہے، تم اتنی جلدی کیوں کر رہی ہو؟ بابا کو کھو چکی ہوں، آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ نشمیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے مہابیر کی طرف دیکھا۔ مہابیر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد ارحان نکاح خواں اور گواہان کے ساتھ پہنچ گیا۔ شہیر اور راہب نشمیہ کے گواہوں کے طور پر شامل ہوئے اور چند ہی لمحوں میں وہ ڈری سہمی سی چشمش نشمیہ مہابیر شاہ بن گئی۔ کمرے میں سب موجود تھے اور باہر سے آنے والی آوازوں پر افسوس کر رہے تھے۔ گھر لوگوں سے ابھی تک بھرا ہوا تھا، کوئی نشمیہ کو غلط کہہ رہا تھا تو کوئی اس عورت کو۔ یہ عورت جو تمہاری پھپھو ہے مسلسل شور مچا رہی ہے، لوگوں کو بے بنیاد اور گھٹیا باتیں بتا رہی ہے۔ نشمیہ مجھے ڈر ہے میرا ضبط جواب نہ دے جائے، مہابیر نے خالی ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ نشمیہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی اور مہابیر اس کے پیچھے چل دیا۔ ساجدہ بھی بقول آپ کے آپ ہی بابا کی سگی ہیں؟ ہاں تو میں ہوں، تبھی تو اپنے بھائی کی موت پہ تڑپ رہی ہوں، خاصی اونچی آواز میں جواب آیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اٹھیں اور اپنے گھر جا کر اپنے بھائی کا افسوس کریں۔ یہ گھر میرا ہے اور اب میں شادی شدہ ہوں، میرے شوہر کو آپ کا یہ واویلا برداشت نہیں، لہٰذا فوراً یہاں سے اٹھیں اور نکلیں۔ خدا غارت کرے تجھے گھٹیا لڑکی، میرا بھائی کھا گئی، اس کی جوانی کھا گئی، اب مجھے اس گھر میں بیٹھنے تک نہیں دے رہی۔ دنیا آ رہی ہے میرے بھائی کے جانے کو اور ایک تو ہے، زندہ تھا تو بابا بابا کر کے جان کھائی ہوئی تھی، اور اب اس کے مرتے ہی اپنے عاشق سے بیاہ رچا لیا تو نے۔ محترمہ زبان سنبھال کر بات کریں، کسی راہ چلتی سے نہیں، میری بیوی سے بات کریں آپ، مہابیر نے گرجدار آواز میں کہا۔ آگ لگے دونوں میاں بیوی کو، میرے بھائی کی قبر کی مٹی بھی نہ سوکھی اور تو بیاہ رچا کے بیٹھ گئی، خدا غارت کرے لڑکی تجھے۔ وہ عورت غصے میں بولتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی اور ساتھ ہی باقی لوگ بھی باہر کی طرف بڑھے۔ نشمیہ مردہ قدموں سے چلتے واپس کمرے میں آئی۔ ارحان، راہب اور شہیر حیران پریشان تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ یہی حال مہابیر کا بھی تھا۔ وہ نشمیہ کو پہلے دن سے پسند کرتا تھا اور شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سب ایسے ہوگا یہ نہ سوچا تھا۔ ایم بی یہ سب کیا تھا یار؟ راہب نے سوال کیا۔ پتہ نہیں یار کیا تھا، وہ چاروں صحن میں بچھی دری پر بیٹھے آج والے واقعے پر بات چیت کر رہے تھے کہ نشمیہ کے اونچا اونچا رونے کی آواز آنے لگی۔ مہابیر ہڑبڑا کر اندر کو بھاگا۔ نشمیہ کیا ہوا؟ ایسے مت رو پلیز۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور مہابیر اسے دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ ایم بی تو بھابھی کو دیکھ، ہم چلتے ہیں، ارحان نے دروازے میں کھڑے کہا۔ مہابیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ نشمیہ یار بس کرو پلیز، پریشان کر رہی ہو تو مجھے۔ مہابیر پلیز مجھے چھوڑیے گا نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ نشمیہ نے روندھی ہوئی آواز میں التجا کی۔ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا پاگل؟ اور اگر چھوڑنا بھی ہوتا تو اپناتا کیوں؟ اسی وقت ہی انکار کر دیتا نا، اس لیے فضول باتیں مت سوچو اور سو جاؤ۔ اچھا مگر آپ تو نہیں جائیں گے نا؟ نہیں میں یہیں ہوں، تم سو جاؤ کچھ دیر، رو رو کر حال خراب کر لیا تم نے اپنا، چلو شاباش لیٹو اب۔ مہابیر نے نشمیہ کو لٹا کر کمبل اڑا دیا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ لیں سرکار چائے، رکھ دو یہاں اور مجھے کوئی درد کی دوا لا کر دو، حاجرہ جسم میں عجیب تکلیف ہو رہی ہے۔ خدا خیر کرے سرکار، ڈاکٹر کیوں آئے آپ؟ بی بی سرکار نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، مشورے مت دو۔ جی سرکار میں لاتی ہوں۔ بی بی سرکار کمرے سے نکل کر مرحا کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ مرحا بیٹا کوئی درد کی دوا ہے تو تمہارے بابا سائیں کو دینی ہے۔ کیوں اماں، بابا سائیں کو کیا ہوا اچانک؟ کچھ نہیں ہوا، بس جسم میں درد ہے، شاید پورا دن آستانے میں بیٹھے رہتے ہیں اسی لیے ہو گیا۔ اماں میں چلوں بابا سائیں کے پاس؟ مرحا نے ایک امید سے سوال کیا۔ نہ مرحا تو مت جا، پتہ تو ہے اس کل موہی کے جانے کے بعد تیرا باپ تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، خواہ مخواہ اپنا اور میرا جینا جلائے کر۔ مرحا خاموش ہو گئی۔ وہ اکثر سوچتی رہتی کہ اس کے لیے ہی سب کچھ ایسا کیوں تھا، اس کے لیے یہ زندگی تنگ کیوں تھی، وہی کیوں بار بار آزمائے جا رہی تھی۔ اس کا کوئی نہ تھا، ماں باپ بھی اس کے نہ تھے اور اس کے لیے تو کوئی راہ فرار بھی میسر نہ تھی۔
کہ وہ بھی بے نام گلیوں میں اپنا حق تلاش کرنے نکل پڑے جیسے عمل نکل گئی تھی۔ 2 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا اس بات کو، مگر نہ زارون کو عمل ملی اور نہ مرحا کی سزا ختم ہو رہی تھی۔ دن بہ دن ایک الگ اذیت کا تحفہ دیا جاتا تھا۔ بیجا تشدد نے جسم پر جگہ جگہ نشان چھوڑ دیے تھے، مگر دل کے زخم نہ بھرنے والے تھے اور مسلسل رستے رہتے تھے۔ مرحا کو سوچوں میں گم چھوڑ کر بی بی سرکار واپس اپنے کمرے میں آ گئیں۔ ابراہیم صاحب درد سے کرا رہے تھے، جسم کا رواں رواں دکھ رہا تھا۔ دوا کھانے کے بعد ذرا سکون میسر ہوا تو فوراً نیند نے آ گھیرا۔ کچھ دنوں سے ابراہیم شاہ کا یہی حال تھا۔ جسم کا درد اب بڑھ کر برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ حاجرہ حاجرہ، جی سرکار حکم کریں۔ ابراہیم شاہ کی آواز پر وہ بھاگ کے آئیں۔ حاجرہ مہابیر کو فون کرو، اسے کہو گھر آ جائے۔ سرکار میں کہہ دیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آرام کریں۔ ہاں اسے کہو ایک بار مل جائے، 2 سال سے اس کی شکل نہیں دیکھی، اب تو ڈر لگنے لگا ہے کہیں اس کے انتظار میں مر ہی نہ جاؤں میں۔ اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے سرکار، ایسی مایوسی والی باتیں نہ کریں۔ جاؤ اسے فون کرو اور لائٹ بند کرتی جانا، میں سونا چاہتا ہوں۔ حکم پاتے بی بی سرکار فوراً کمرے سے نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ سواش۔ او سواش، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں امبر خالہ؟ امبر خالہ؟ ستارہ جہاں نے دوبارہ لفظ دہرائے، ماتھے پر یکدم ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں ستارہ ہوں بیٹا، بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ میں آدھی حقیقت تو جان گیا ہوں خالہ، اب پوری آپ مجھے بتائیں گی۔ کیا مطلب؟ کون سی حقیقت؟ ستارہ اب بھی ٹرانس کسی کیفیت میں تھی۔ یہی کہ اماں سائیں کو بابا نے مارا۔ اب کیوں اور کیسے یہ آپ بتائیں گی؟ مگر سواش، اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں ہے خالہ، مجھے حقیقت بتائیں تاکہ میں اپنی ماں کا بدلہ لے سکوں۔ سواش، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، وہ تمہارا باپ ہے۔ خالہ میں پچھلے 2 ماہ سے آپ کی اصلیت جانتا ہوں، اپنی ماں کے قاتل کو جانتا ہے، مگر میں اب تک خاموش تھا تو اس لیے کہ وکالت کا لائسنس لے سکوں۔ اب جب کہ میں قانونی طور پر وکیل ہوں، میں اپنی ماں کا کیس لڑنا چاہتا ہوں، اور میں قاتل کو سزا بھی دلواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ بس مجھے حقیقت بتائیں۔ سواش کے بے حد اصرار پر ستارہ جہاں نے ساری بات بتا دی۔ سواش فون کان سے لگائے سن سا کھڑا تھا، لگ رہا تھا جسم میں سے جان ختم ہو رہی تھی۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے خالہ۔ کیسی مدد؟ آپ کیس فائل کریں گے فراز شاہ کے خلاف میری ماں کے قتل کا اور اپنی بے حرمتی کا۔ سواش نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ سواش، تم بھی جانتے ہو اور میں بھی، تمہارا باپ بہت طاقتور ہے، اس کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ مجھے مروا دے گا۔ مجھے کیا، وہ تو تمہیں بھی مرواتے ہوئے نہیں جھجکے گا۔ میں گل کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے اس کا بیٹا مروا دیا؟ بیٹا تم اللہ پر چھوڑ دو سب، وہ خود انصاف کرے گا۔ امبر سواش کو سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ سواش کو یا کسی کو بھی کچھ پتہ چلے۔ اس گھر میں وہ فراز شاہ کو ذلیل کرنے کی نیت سے ضرور آئی تھی، مگر اس کی صفاقت اور درندگی دیکھ کر جو پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی، امبر اپنا ارادہ ترک کر چکی تھی، کیونکہ اس کا کوئی بھی عمل صرف اس کی نہیں گل کے بچوں کی زندگی بھی تباہ کر سکتا تھا۔ مگر اب جب کہ سواش کو سب پتہ چل چکا تھا، وہ حد درجہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ خالہ، میں اپنی ماں کا بدلہ ضرور لوں گا، اور آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ بس وہی کریں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ مگر سواش، خالہ آپ کو اماں کی قسم ہے، خدا کے لیے میرا ساتھ دیں۔ حق کے لیے لڑتے مر بھی گئے تو، لیکن اگر ظلم کے ڈر سے حق سے منہ موڑا تو نہ زندگی سکون سے گزرے گی اور نہ موت سکون سے آئے گی۔ سواش کی باتیں سن کر امبر بھی مان گئی، اور اگلے ہی روز اس نے ایس پی کو ملنے کے لیے ریسٹورانٹ بلایا۔ اف ستارہ جہاں، آپ کا دیدار تو نصیب ہوا، مگر اپنے پردے کی وجہ سمجھ سے باہر ہے جناب، اپنے چاہنے والوں کو یوں تڑپانا کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ ستارہ جہاں کو برقعے اور نقاب میں دیکھ کر ایس پی نے شکوہ کیا۔ ویسے بات تو ایک یہ بھی ہے کہ ستارہ جہاں ایک مشہور نام یکدم غائب ہو گیا اور آج پھر ہمارے سامنے بذات خود موجود ہے۔ خدا خیر ہی کرے اس ملاقات کی۔ ایس پی صاحب، آپ مسلسل تبصرہ اور سوال ہی کیے جا رہے ہیں، کچھ ہماری بھی سن لیں تو مہربانی ہوگی۔ جی فرمائیے محترمہ، آپ کو سننے کی خاطر ہی تو یہاں تک آئے ہیں۔ ایس پی صاحب، ایک مشہور اور مضبوط شخصیت کو اس کی کیے کی سزا دینے کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ کیا مطلب؟ کھل کر بات کریں آپ ستارہ جہاں۔ ایس پی صاحب، ایک شخص نے میرے سامنے میری بہن کو قتل کیا اور پھر مجھے کوٹھے پر بیچ دیا۔ ایسے شخص کے خلاف کون سا کیس فائل ہوگا؟ محترمہ، ایسے شخص کے خلاف 2 کیس دائر ہوں گے، ایک قتل کا اور دوسرا عصمت دری کا۔ قتل کی سزا سزائے موت ہے، اور کسی کو غلط جگہ پر بیچنے کی سزا 25 سال قید ہے، جس میں بیل کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے ایس پی صاحب، ٹھیک ہے۔ ستارہ کے چہرے پر تبسم بکھر گیا جو نقاب کے پیچھے ہی رہا۔ مگر کیس کرنا کس کے خلاف ہے؟ ایس پی نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے سوال کیا۔ شاہ حویلی کے مالک فراز شاہ کے خلاف۔ ستارہ جہاں نے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا، مگر اس جواب سے ایس پی کا خون خشک ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ستارہ جہاں؟ شاہ صاحب کے خلاف کیسے FIR کر سکتی ہیں؟
ایس پی صاحب جیسے ہر مجرم کے خلاف کرتی ہے ویسے ہی، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میری نوکری تو جائے گی، ساتھ شاید جان بھی چلی جائے۔ مجھے معاف کریں، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ ایس پی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے جواب دیا۔ ایس پی صاحب، آپ اپنے فرائض سے منہ موڑ رہے ہیں، وہ بھی ایک مجرم کے ڈر سے۔ دیکھیے محترم، آپ شاہ صاحب کو مجرم مت کہیں، اور میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، معذرت۔ ایس پی نے آخری بات کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہی اور فوراً چلا گیا۔ ستارہ جہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں، افسوس کے زمانہ جھوٹوں اور فریبیوں کا ہے۔ ستارہ جہاں نے فون پر نمبر ملاتے ہوئے خود کلامی کی۔ فون پر پہلی رنگ پر ہی اٹھا لیا گیا۔ جی خالہ، کیسی ہیں آپ؟ سواش یہ کیس فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو میری جان؟ میں ایک دم ویسا ہوں جیسا ایک بے بس انسان ہوتا ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا مت سوچو سواش، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب بہتر کرنے والا ہے۔ امبر کو سواش کی حالت پر بہت دکھ ہوا۔ خیر مجھے چھوڑیں خالہ، آپ بتائیں خیریت سے فون کیا تھا؟ سواش نے فائل میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، تمہیں بتانا تھا کہ میں آج ایس پی سے ملی تھی اور وہ صاف انکار کر چکا ہے کسی بھی قسم کی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے۔ اس کا کہنا ہے کہ شاہ حویلی کے مکین ہمارے مائی باپ ہیں، ہم ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ امبر کے چہرے اور آواز سے افسردگی کی جھلک رہی تھی۔ خالہ، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کام میں اپنے آپ کو الجھانے کی۔ ان سب کاموں کے لیے میں موجود ہوں، آپ بس میرا ساتھ دیں اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کریں۔ اللہ نے چاہا تو ہمیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی اور ہم قاتل کو ضرور اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ مگر سواش، تمہارا باپ بہت خطرناک انسان ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں گل کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ امبر کی پریشانی اس کی آواز میں بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ خالہ، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ عزت ذلت سب میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ موت تو ایک دن آنی ہے، لیکن اگر ہم ظلم اور موت کے ڈر سے حق کا ساتھ نہیں دیں گے اور فساد پھیلانے والے بن جائیں گے تو ضرور ہم زندہ رہ کر بھی مارے جائیں گے۔ اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں آپ دوسروں کے کام نہ آ سکیں؟ مگر سواش، مگر کچھ نہیں خالہ، آپ بس گھر جائیں، کسی قسم کی پریشانی مت لیں، ان سب کے لیے میں ہوں۔ سواش نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سواش، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ امبر نے تجسس سے سوال کیا۔ 3-4 ماہ پہلے گھر سے کچھ ڈاکیومنٹس لے کر آیا تھا، سوچا بابا سرکار سے ملتا جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں میری زندگی کی سب سے شرمناک اور اذیت سے بھرپور حقیقت موجود ہے۔ میں دروازے کے قریب پہنچا تو آپ کی اور بابا سرکار کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں حیران تھا کہ آپ بابا کے کمرے میں کیا کریں گے، مگر جیسے ہی آپ کی آواز اور الفاظ میرے کانوں میں پڑے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خالہ، آپ اندازہ نہیں کر سکتی اس وقت میری حالت کیسی تھی۔ میرا باپ میری ماں کا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ زانی ہے، عیاش ہے، گنہگار ہے، آپ کا، ہمارا اور نہ جانے کس کس کا۔ میں اس بات کو برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ میری ماں کا قاتل میرا باپ ہے۔ واپسی کا راستہ میری زندگی کا طویل ترین راستہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کاش یہ حقیقت پوشیدہ ہی رہتی، کاش میں انجان ہی رہتا، کم از کم میرے باپ کا بھرم قائم رہتا۔ مگر پھر مجھے مہربان کا تڑپتا سسکتا وجود یاد آ گیا، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ مہربان کا عمل تک رسائی حاصل کر لینا مہربان کا گناہ نہیں، مکافات عمل تھا۔ مہربان کی موت اس کی نہیں، فراز شاہ کی سزا کا آغاز تھا، اور اس کو انجام تک میں ضرور پہنچاؤں گا، یہ میرا خود سے اور آپ سے وعدہ ہے۔ سواش نے آخری الفاظ میں مشکل ادا کیے، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں خالہ، خدا حافظ۔ امبر نے سرد آہ بھری اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا تمہاری مدد کرے سواش، خدا تمہاری مدد کرے۔ زیر لب دعا کرتی وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نشمیہ، اٹھو بیٹا، اٹھو، ناشتہ کر لو۔ مہابیر ٹرے میں 2 کپ اور ڈبل روٹی کی کچھ سلائس رکھے سامنے کھڑا تھا۔ آپ نے کیوں ناشتہ بنایا؟ مجھے اٹھا دیتے۔ نشمیہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ارے نہیں یار، ایسا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے ناشتہ بنانا جس کے لیے تمہاری نیند خراب کرتا۔ ویسے بغیر چشمے کے بھی بہت پیاری ہو مسز مہابیر۔ مہابیر نے نشمیہ کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کمپلیمنٹ دیا۔ نشمیہ مہابیر کی بات کو اگنور کر گئی۔ سوری مہابیر، آپ میری وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوئے۔ محترمہ، آپ میری بیوی ہیں، ذمہ داری ہے میری۔ میں کیوں ڈسٹرب یا تنگ ہونے لگا، اس لیے فضول باتیں بند کرو اور ناشتہ کر لو۔ نشمیہ خاموش ہو گئی۔ چائے ختم کر کے مہابیر نے خالی کپ واپس ٹرے میں رکھا۔ ویسے یار یہ وقت تو نہیں ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل جو ہوا وہ سب کیا تھا۔ وہ عورت اور اس کی بکواس میرے ذہن سے چھوٹ نہیں پا رہی۔ 15 سال پہلے میرے والدین کا انتقال ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور میرے بابا نے میری ذمہ داری رحمان بابا کو دی۔ رحمان بابا ہمارے ڈرائیور تھے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد نشمیہ پھر بولی۔ رحمان بابا نے اپنی ساری زندگی میرے نام لگا دی، مجھے پڑھایا لکھایا، میری ہر خواہش پوری کی۔ جب میری ذمہ داری ان پر آن پڑی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی، مگر انہوں نے شادی نہ کی اور مجھے اپنی ذات پر ترجیح دی۔
ماں اور باپ دونوں بن کر پالا مجھے، اور میں ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ تک نہ تھی۔ نہ جانے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، انہوں نے مجھے پکارا ہوگا۔ نشمیہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہابیر نے اسے چپ نہیں کروایا بلکہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، جس سے نشمیہ کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کتنی ہی دیر وہ آنسو بہاتی رہی اور مہابیر اس کی سسکیاں بے بسی سے سنتا رہا۔ جب رو رو کر دل ہلکا ہو گیا تو خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ جتنا رونا ہے آج رو لو، مگر آج کے بعد مت رونا پلیز۔ مہابیر نے انگلیوں کے پوروں سے نشمیہ کے آنسو صاف کیے۔ پر یار، اس عورت کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بتا دو تاکہ میں فیصلہ کر سکوں۔ کیسا فیصلہ؟ یہی کہ جو گالیاں میرے ذہن میں اس کے لیے آ رہی ہیں وہ دوں یا نہ دوں؟ مہابیر نے معصوم سے شکل بناتے ہوئے کہا تو نشمیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے واہ، تم تو ہنستی بھی ہو، کمال ہو کیا بھائی؟ چلو اب ہنستے ہنستے بتا دو، شاباش۔ ساجدہ بھی رحمان بابا کی بڑی بہن اور بابا کے بالکل برعکس ہے، انتہائی لالچی اور مکار طبیعت کی مالک ظالم عورت۔ میرے اس گھر اور جائیداد کی وجہ سے وہ اپنے آوارہ بیٹے کے لیے کئی سالوں تک بابا سے میرا رشتہ مانگتی رہی، مگر بابا ہر بار کوئی بہانہ کر کے انکار کر دیتے۔ لیکن کچھ ماہ قبل سلمان ہمارے گھر آ گیا، توڑ پھوڑ کے، اور بابا کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے میری شادی اس سے نہ کی تو وہ مجھے اغوا کر لے گا۔ بابا بہت ڈر گئے اور انہوں نے مجھے ہاسٹل بھیج دیا۔ میں 2 ماہ سے ہاسٹل میں تھی۔ بابا خود آ کر کبھی کبھی مل جاتے تھے، مگر آج انہوں نے ڈرائیور اور گاڑی بھیجی اور مجھے گھر بلایا۔ شاید ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے آخری بار۔ پر میں اتنی بدقسمت ہوں کہ نہ تو اپنے ماں باپ کی موت کے وقت ان کے ساتھ تھی اور نہ رحمان بابا کی۔ نشمیہ خاموش ہو گئی۔ لعنت ہو اس عورت اور اس کے بیٹے پر، خیر دفع کرو ان کو۔ تم اٹھو، شاباش، ریڈی ہو جاؤ، اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ لو، اب سے تم میرے ساتھ رہو گی اور اس گھر کے بارے میں بعد میں سوچ لیں گے۔ مہابیر نے فون پر کوئی نمبر ملاتے ہوئے نشمیہ کو کہا تو وہ بھی فوراً اٹھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے وہ یکدم اس آیت پر رک گئی تھی۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، اور ساتھ ہی اس آیت کی تفسیر لکھی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں آپ کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آ رہی تھی وہ عنقریب آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ایک عام قاعدے کے طور پر یہ حقیقت بتلا کر عام انسانوں کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں مشکلات پیش آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے بعد آسانی کا وقت بھی آئے گا۔ عام انسان یعنی میں، میرا نے یکدم سوچا، یعنی میری مشکلات بھی آسانی میں بدل جائیں گی۔ دل کو تسلی سی ہوئی، مگر کب؟ ذہن میں پھر سوال ابھرا۔ انشاءاللہ بہت جلدی۔ ذہن میں آنے والی بے ہنگم سوچوں کو جھٹک کر میرا نے آہستہ آواز میں کہا، قرآن پاک کو بند کر کے چوما اور آنکھوں پر لگایا۔ ایک سکون کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ تبھی ایک زوردار آواز سے دروازہ کھلا، مگر میرا چونکہ توں بیٹھی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زارون کمرے میں داخل ہوئے۔ 1000 سجدے بھی کر لو نا، تب بھی تیری نحوست ختم نہیں ہوگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے زہریلے لفظوں کے تیر چلانا شروع کر دیے۔ کون کیسا ہے اور کس کا کیا انجام ہے یہ تو میرا رب خوب جانتا ہے چھوٹے شاہ، میرا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ چل اب زبان بند کر اپنی پارسائی کی ٹوکری اٹھا اور نکل کمرے سے باہر، تیری شکل دیکھنے نہیں آیا میں۔ زارون نے دراز میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے کہا، میری ایک فائل رکھی تھی یہاں، کدھر گئی؟ میرا دروازے سے باہر نکلی تو زارون کی آواز سن کر واپس آئی اور الماری کی دوسری دراز سے فائل نکال کر دی۔ آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا تم۔ زارون نے فائل چھینی اور باہر کی طرف نکلا۔ زارون، کیا ہے؟ زارون، بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں پلیز ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ کیوں، میں نوکر ہوں تمہارا یا تمہارے باپ کا؟ نہیں، مگر وہ تایا ہیں آپ کے، اور مشکل میں تو اپنے ہی کام آتے ہیں نا۔ اوہ، اپنے؟ مجھ سے کوئی امید مت لگانا، آئی سمجھ؟ جس ناکارہ بیٹے کے لیے گدی سنبھال کر رکھی ہے نا، اسی کو والا ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ آئی بڑی ڈاکٹر کے لے جائیں۔ زارون، یاد رکھیے گا کہ ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا۔ تم اپنے آپ کو اور اپنے ان لیکچرز کو مجھ سے دور رکھا کرو، اور یہ بات میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ زارون نے انگلی کے اشارے سے وارن کرتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ منحوس عورت، نہ جانے کب جان چھوڑے گی۔ جتنا ظلم کر لو، نہ تو اس کا منہ بند ہوتا ہے نہ سانس۔ خود کلامی کرتا وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ زارون شاہ؟ فراز شاہ کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ حکم بابا سائیں۔ خاصی اجرت میں ہو چھوٹے شاہ، خیر تو ہے؟ بابا سائیں، آپ میرے آنے جانے کا معائنہ چھوڑیں اور حکم کریں کہ آپ کو مجھ سے کام کیا ہے۔ فراز شاہ زارون کے اس رویے پر حیران ہو گئے اور غصہ بھی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ تمیز تہذیب سب بھول گئے ہو؟ بھول گئے ہو کہ سامنے کھڑا شخص تمہارا باپ ہے؟ معافی چاہتا ہوں بابا سائیں، بس وہ میرا نے دماغ خراب کر دیا تھا، آپ حکم کریں۔ میرے شیر، حوصلہ کر رکھا کرو، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ خیر، میں نے یہ کہنا تھا کہ اپنے تایا سرکار کو کسی ہسپتال لے جاؤ، 2 ہفتے ہو گئے، وہ تو بستر سے ہی لگتے جا رہے ہیں۔ ان کی نافرمان اولاد کو تو پرواہ نہیں، مگر ہم تو ایسے نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تو میں کیا کروں بابا سائیں، میرے اپنے بہت کام ہے، میں نہیں لے کے جا سکتا۔ ایسے کیا کام ہے تمہارے جو تم باپ کا حکم ٹال رہے ہو زارون شاہ؟
کام کوئی بھی ہو پر میں تایا سرکار کو ہسپتال نہیں لے جا سکتا، اس لیے آپ پریشان ہو، میں ڈاکٹر کو گھر بھیج دوں گا۔ لیکن تم ہسپتال کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ۔ فراز شاہ کو زارون کا بار بار منع کرنا مشکوک لگا۔ زارون خاموش ہو گیا۔ جواب دو زارون۔ فراز شاہ نے زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ تم کچھ بتاؤ گے تبھی میں تمہارا ساتھ دے سکوں گا۔ بتاؤ مجھے اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ زہر دے رہا ہوں میں ابراہیم شاہ کو، ایسا زہر جو نہ انہیں زندہ رہنے دے گا اور نہ ہی مرنے دے گا۔ انہوں نے زارون شاہ پر اپنے اس بدتمیز بیٹے کو ترجیح دی۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اب نہ تو وہ خود اس گدی کے قابل رہیں گے، نہ اپنے بیٹے کو گدی دینے کے قابل رہیں گے۔ فراز شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا کہ زارون اپنے منہ سے اعتراف کر رہا تھا کہ ابراہیم شاہ کی اس حالت کا ذمہ دار وہ ہے۔ زارون 2 قدم پیچھے ہوا۔ اب بتا کر جا رہا ہوں واپس آئیں، اب سب سنبھال لیجیے گا۔ زارون حکم سناتا راہداری سے باہر نکل گئے اور فراز شاہ ٹرانس کسی کیفیت میں وہیں کھڑے رہے، جب بار بار بجتی فون کی گھنٹی انہیں واپس حقیقی دنیا میں لے کر آئی۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بولو ایس پی۔ کیسے مزاج ہے شاہ جی؟ میرے مزاج کو چھوڑو، تم اپنی کہو، کیسے فون کیا؟ مال تو پہنچا دیا تھا میں نے۔ جی حضور، مال تو پہنچ گیا، اب تو اس کو حلال کرنے کا وقت ہے، تو سوچا آپ کو فون کر لوں۔ کیا مطلب ہے؟ کھل کر بات کیا کرو ایس پی، یہ پہیلیاں بوجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں۔ حضور بات یہ ہے کہ ایک لڑکا آج کل میں وکیل بن رہا ہے اور تھانے کے چکر کاٹ رہا ہے، تو اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ سارا تعلق ہی آپ سے ہے شاہ جی۔ بات یہ ہے کہ وہ کیس فائل کرنا چاہتا ہے آپ کے خلاف، کہتا ہے کہ فراز شاہ میری ماں کا قاتل ہے۔ تو ایس پی ذرا سی بات کے لیے تو میرا دماغ چاٹ رہے ہو؟ میں ان سب جھمیلوں سے آزاد رہنے کے لیے تم لوگوں کا منہ پیسوں سے بھرا چاہتا ہے۔ فراز شاہ غصے میں آ گئی۔ شاہ جی میری پوری بات تو سن لیں، پھر بھلا غصہ کر لیجیے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ لڑکا وہ جو کیس کرنا چاہتا ہے وہ ہے سواش فراز شاہ۔ ایس پی کے الفاظ نہیں، سیسا تھا جو فراز شاہ کو اپنے کانوں میں پگھلتا محسوس ہوا۔ اب مجھے بتائیں، میں کیسے اسے باقی لوگوں کی طرح الٹا کسی کیس میں پھنسا دوں یا ڈرا دھمکا کر چپ کروا دوں؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میرا بیٹا سواش وہ کیوں کرنے لگا کیس؟ فراز شاہ گڑبڑائی ہوئی آواز میں گویا ہوئے۔ شاہ جی غلط فہمی مجھے نہیں، آپ کو ہے، لہٰذا کوشش کریں اپنے گھر کے مسئلے گھر ہی میں سلجھائیں۔ اگر بات تھانے کچہریوں تک پہنچی تو سرکار ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ آج کل میڈیا کا دورہ ہے، ہر بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ایسا ہوا نا تو ہم کچھ کر نہیں سکیں گے۔ خدا حافظ۔ ایس پی فراز شاہ کے سر پر آسمان گرا کر فون بند کر گیا تھا اور فراز شاہ پاگلوں کی طرح بار بار سواش کا نمبر ملانے لگا، جو کہ مسلسل بند آ رہا تھا۔ فراز شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ امبر تجھے تو نہیں چھوڑوں گا میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہائے پریٹی، کیسی ہو؟ کمرے میں داخل ہوتی ہی صوفیہ کی نظر زینی پر پڑی۔ ڈھیلا ڈھالا سا ٹراؤزر شرٹ پہنے آج وہ کافی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، کیسا گزرا دن صوفی؟ یار دن تو تمہیں سوچ کر ہی گزر گیا زینی۔ وہ کیسے؟ زینی نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ یار 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں مگر تم اب تک کسی بھنور میں اٹکی ہوئی ہو۔ لیٹس موو آن ہنی، زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ میرا تو خیال ہے تم واپس جوائن کر لو اسٹوڈیو۔ میر صاحب آج پھر تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ صوفیہ نے کھلے بالوں کا جوڑا بنایا۔ تم چائے پیو گی؟ زینی نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ زینی تم بات کو بدلنے کی بجائے دھیان سے سنو، ایک اچھا سوپ برانڈ ہے جو کہ ایک پیاری اور خوبصورت ماڈل کاسٹ کرنا چاہتا ہے۔ میر صاحب کا پورا دھیان تمہاری طرف ہے، پلیز مان جاؤ یار، میر صاحب کے آگے میری بھی عزت بن جائے گی۔ اچھا سوچوں گی۔ صوفی ابھی بتاؤ چائے پینی ہے یا میں اپنے لیے بناؤں؟ بنا لو یار، کافی تھک چکی ہوں میں بھی۔ صوفی کا جواب سنتے ہی وہ کچن میں چلی گئی۔ یہ ایک کمرے کا فلیٹ تھا جہاں یہ دونوں رہ رہی تھیں۔ اس انڈسٹری نے اور کچھ نہیں تو انہیں بہترین دوست ضرور بنا دیا تھا۔ سنو زینی۔ ہاں بولو۔ میں تمہارے لاسٹ شوٹ کی فوٹوز میر صاحب کو بھیج رہی ہوں اور اب تم کچھ نہیں بولو گی، آئی سمجھ؟ زینی نے کوئی جواب نہ دیا۔ صوفیہ نے زینی کی چند تصاویر میر صاحب کو سینڈ کر دی اور میر صاحب کا رپلائی فوراً موصول ہوا۔ واٹ اے بیوٹی، آؤٹ اسٹینڈنگ پکس، کمال۔ کل 10 بجے آفس پہنچ جانا، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اوکے میر صاحب۔ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے واپس ٹیکسٹ کیا اور کچن کی طرف چل دی۔ کل 10 بجے تیار ہے نا، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے۔ زینی، یار صوفی ڈونٹ فورس می پلیز، میں ابھی اس سب کے لیے پریپیئر نہیں ہوں۔ زینی پریشان ہو گئی۔ جب تک ڈرتی رہو گی نا تب تک ایسی ہچکچاہٹ کا شکار ہوگی۔ ناؤ اسٹاپ دس نان سینس بیہیویئر، ہم کل جا رہے ہیں اور یہ فائنل ہے۔ صوفیہ کی ضد کے سامنے زینی خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی، دیٹس لائک مائی گرل۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ستارہ؟ سلمان شاہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھنے لگے۔ لیٹے رہے شاہ جی، آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ستارہ نے کندھے پر دباؤ ڈال کر سلمان شاہ کو دوبارہ سلا دیا۔ کیا میں مر جاؤں گا؟ سلمان شاہ نے گھبرا کر سوال کیا۔
مر تو سبھی جائیں گے شاہ، بس وقت سب کا الگ الگ ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ستارہ، مجھے لگتا ہے میں مرنے والا ہوں۔ مجھے بچا لو ستارہ، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ سلمان شاہ کو خوف کے مارے پسینے آنے لگے۔ شاہ جی، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو میں یا کوئی بھی آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں، لیکن پچھتاوے اور سزا سے ضرور بچا سکتی ہوں۔ کیسا پچھتاوا، کیسی سزا؟ میں نے کیا کیا، مجھے کیوں سزا ملے گی؟ سلمان شاہ تیز تیز لہجے میں الفاظ ادا کر رہے تھے۔ شاہ جی، یہ آپ بھی جانتے اور میں بھی کہ اولاد کی خاطر آپ جن دو عورتوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں وہ دونوں ہی بے قصور اور صحت مند ہیں۔ اصل مسئلہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ بانجھ وہ یا میں نہیں، بانجھ آپ خود ہیں، اور اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے آپ نے دو عورتوں کی زندگی اور خوشیاں تباہ کر دی ہیں۔ اس بات کا آپ کو کوئی دکھ یا کوئی پچھتاوا ہی نہیں ہے۔ کیسا دکھ، کیسا پچھتاوا، جبکہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بلا وجہ مجھ پر الزام نہ دھرو ستارہ، میری محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ سلمان شاہ، میں جانتی ہوں آپ اسی طرح انکار کریں گے، اسی لیے کچھ دکھاتی ہوں آپ کو۔ ستارہ نے اپنے پرس سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ رہا ثبوت اس بات کا کہ مسئلہ آپ میں ہے، شمسا، سمینہ یا مجھ میں نہیں۔ آپ کیا سمجھتے تھے کہ آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے اور ہر بات سے بری ہو جائیں گے؟ قصوروار تو عورتیں ہیں، آپ نہیں۔ مگر آپ کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ سائنس نے خاصی ترقی کر لی ہے شاہ جی۔ اب ایک بلڈ ٹیسٹ سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور کس میں ہے۔ لہٰذا اصل حقیقت کو جھٹلانے کی بجائے اس کا سامنا کریں اور جا کر معافی مانگیں اپنی دونوں بیویوں سے، جن پر آپ نے ساری زندگی ظلم ڈھائے صرف اس لیے کہ وہ آپ کو اولاد نہ دے سکیں۔ شاہ جی، آپ مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اولاد مرد کا نصیب ہے اور اولاد اللہ کی دین ہے۔ اس پاک ذات سے اللہ سے اپنی جھولی پھیلا کر مانگا جائے تو وہ تو معجزات کر دیتا ہے، مگر آپ مرد تو خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ خیر، ابھی بھی وقت ہے، جا کر معافی مانگیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دیں اور موت آسان ہو جائے۔ سلمان شاہ ستارہ کی باتیں سن کر ڈھیلے پڑ گئے۔ تم چلو گی ساتھ میرے؟ نہیں، آپ اکیلے جائیں گے، میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ڈرائیور کو کہہ دیتی ہوں، وہ لے جائے گا آپ کو شاہ ویلی۔ ستارہ جیسے بات کو ختم کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاں میر خان، کیا بنا میرے کام کا؟ زارون مین روڈ پر کار ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ ہی ڈائریکٹر کو کال ملا لی۔ شاہ جی، کام تو ہو گیا، زینی میڈم مان گئی ہیں۔ یہی نہیں، وہ اس وقت میرے آفس میں موجود ہیں، آپ تشریف لے آئیں تو باقی کے معاملات بھی طے کر لیں گے۔ میر خان، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سے ایک سے مل کر دیکھوں کہ وہ ایڈ کے لیے پرفیکٹ ہے یا نہیں۔ ماڈل حسین ہونی چاہیے اور اسٹائلش بھی۔ پیسہ جتنا مانگے گی میں دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں جتنا باہر کا ریپر کمال ہوتا ہے، چیز بھی اتنی ہی بکتی ہے۔ جی جی شاہ جی، آپ فکر نہ کریں، لڑکی بلا کی حسین ہے، آپ آ کر مل لیں، بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ آپ کو چند تصاویر بھیجتا ہوں، آپ خود تسلی کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ زارون نے کال بند کر کے واٹس ایپ کھولی، جس پر ابھی میر خان نے تصاویر بھیجی تھیں۔ تصویر کھولتے ہی زارون کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور پھر حیرت کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ عمل، یہ تم ہو؟ زارون دھاڑنے لگا۔ تم ملی بھی تو کس روپ میں؟ خدا تمہیں جہنم رسید کرے۔ غصے سے بار بار وہ کار کے اسٹیئرنگ کو ہٹ کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اڑ کے عمل تک پہنچ جائے اور اس کا خون کر دے۔ زارون مسلسل ایکسلریٹر پر دباؤ ڈال رہا تھا، نہ تو اس کا غصہ قابو میں آ رہا تھا اور نہ ہی بڑھتی ہوئی کار کی سپیڈ، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپنے لگے اور کار کی سپیڈ کنٹرول سے باہر ہو گئی، اور اگلے چند لمحوں میں وہ سامنے آتے ٹرک سے جا ٹکرایا۔ ایک زوردار دھماکہ، ایمبولینس کی آواز اور عمل کا چہرہ، آخری مناظر اور آخری الفاظ تھے جو اس کے کانوں نے سنے۔ وہ بری طرح سے ٹرک کے نیچے کچلا گیا تھا، اور پھر سانس کی وہ ڈور جو اٹکی ہوئی تھی وہ کٹ گئی۔ خون میں لت پت لاش سڑک کے بیچ میں پڑی تھی، جس کا چہرہ پہچان کے قابل ہی نہ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 10 منٹ کے 2 گھنٹے ہو گئے اور شاہ جی کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ میر خان نے سامنے دیوار پر لگی LCD آن کی، جس پر آتی بریکنگ نیوز نے کمرے میں موجود ان لوگوں کے اوسان خطا کر دیے۔ ناظرین، ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایک مشہور و معروف انڈسٹریلسٹ فراز شاہ کے بیٹے زارون فراز شاہ کچھ دیر قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اینکر مسلسل خبر پڑھ رہی تھی۔ لالا، میری لالا، زینی حواس باختہ ہو کر بولی۔ زینی، تمہیں کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہو تم؟ صوفیہ زینی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مجھے جانا ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ صوفی زینی ہذیانی کیفیت میں چیخنے لگی۔ مگر کہاں جانا ہے زینی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پلیز ہوش میں آؤ۔ حویلی جانا ہے، شاہ حویلی جانا ہے۔ صوفی اٹھو، ابھی چلو، خدا کے لیے چلو، میرا دل بند ہو جائے گا۔ زینی ہاتھ جوڑنے لگی۔ اچھا چلو چلتے ہیں، تم پلیز رونا بند کرو، ہم ابھی چلتے ہیں۔ صوفیہ نے تسلی دی اور میر خان کے ڈرائیور کے ساتھ دونوں شاہ حویلی کی طرف چل دیے۔ راستے سے زینی کے کہنے پر صوفیہ نے چادریں خریدی اور 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ شاہ حویلی پہنچ گئی۔ حویلی سے 2 کلومیٹر دور تک گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ لوگوں کی بھیڑ وقت کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑیوں کی قطار دیکھ کر اپنی گاڑی سے اتر گئیں اور پیدل چل دیں۔
زینی نے خود کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا. بھاری قدموں سے چلتی وہ حویلی کی دہلیز پر آ کر رکی. بچپن، جوانی اور پھر اس دہلیز کا پار کرنا سب فلیش بیک کی صورت میں آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا. جن لوگوں سے بھاگ کر وہ دنیا کی دلدل میں جا گری تھی آج دوبارہ ان لوگوں کی خاطر واپس آ گئی تھی. تڑپتے دل کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی. ایک قیامت برپا تھی. اس کے گھر کی عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی. وہ دبک کر ایک کونے میں جا بیٹھی تھی. زارون کی میت تابوت میں بند تھی کیونکہ اس حادثے میں زارون کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی. عمل کی نظر شمسا پر پڑی جو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ایک وہی تو تھی جس نے ان بچوں کو کی ماں کے بعد ان کو سگی ماں کی طرح پالا تھا. اس کے بعد عمل کو بی بی سرکار نظر آئیں جو غم میں چور سینہ کوبی کر رہی تھی. اور میرا وہ تو سکتے میں تھی. میرا کو دیکھ کر عمل کا صبر جواب دے گیا. منہ سے ایک درد بھری چیخ نکلی جسے وہ منہ میں ہاتھ رکھ کر دبا چکی تھی. اس کے بچپن کی سہیلی اس کی بہن کا کیا حال ہو گیا تھا. عمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے جوان بھائی کی موت کا ماتم منا رہی ہے یا اپنی بربادی کا. جو بھی تھا لیکن وہ اب یہاں سے نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی. مرنا تو تھا ہی ایک دن، لیکن اگر اس کی موت اس کے اپنوں کے ہاتھوں لکھی تھی تو اسے قبول تھی. کچھ دیر بعد سواش اپنے باپ کو زارون کے پاس لے کر آیا. عمل دیکھ کر حیران رہ گئی. وہ فراز شاہ تو کہیں سے نہیں لگ رہے تھے. وہ شخصیت میں روب و دبدبا، آنکھوں میں بے خوفی اور چہرے کا تکبر آج تو کہیں دکھائی تک نہ دیا. دکھائی دیا تو ایک ہارا ٹوٹا ہوا شخص جس کی کل کائنات لٹ گئی ہو جیسے. زارون کے قدموں کی طرف وہ آ کے ڈھہ گئے. سواش کا چہرہ اور آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں. یکدم اس خاندان کی کایا پلٹ گئی تھی. ایک طرف امبر دکھ اور بے یقینی کسی کیفیت میں دیوار سے لگ کر بیٹھی تھی. اس نے تو ان ہاتھوں میں پالا تھا زارون کو. کل کو اس سے کتنی محبت تھی. امبر کی آنکھیں اشک بار تھیں. چند گھنٹوں کے بعد جنازہ اٹھا لیا گیا اور اس گھر میں کوہرام مچ گیا. جوان موت کا غم سب کے دل کو زخمی کیے ہوئے تھا. فراز شاہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے جنہیں مہابیر اور سواش نے اٹھا کر کمرے میں لٹایا اور خود جنازے کے ساتھ چلے گئے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. زارون شاہ، میرا زارون شاہ، بلاؤ اسے. مجھے بات کرنی ہے، گلے لگانا ہے اسے. فراز شاہ کو کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا اور ہوش میں آتی وہ زارون کو آوازیں دینے لگے. حوصلہ کریں چچا سائیں، جو اللہ کی مرضی ہمیں اس کی رضا میں راضی ہونے کا حکم ہے. بکواس بند کرو تم تو ویسے ہی چلتے ہو میرے شیر سے. ہٹو، تم بلاؤ میرے زارون کو. زارون میری جان، واپس آ جا، تیرا باپ مر جائے گا تیرے بغیر. زارون ایک تو ہی تو تھا میرا، واپس آ جا میرے بیٹے. فراز شاہ بلک بلک کر رو رہے تھے اور سب کو رلا رہے تھے. میرا سب کچھ ہی لٹ گیا، میرا سب کچھ ہی لٹ گیا. فراز شاہ اپنا سر پیٹ رہے تھے. سواش نے بڑھ کر باپ کو سینے سے لگایا. خدا کے لیے بابا حوصلہ کریں. خدا کے لیے ایسی اذیت نہ دیں خود کو، نہ لالا کو. سب کی باری آنی آج لالا کی ہے تو کل ہماری ہے. بس کریں، اب ایسے نہ کریں، اللہ کو ناپسند ہے بین کرنا. سواش نے باپ کو سمجھایا تو جواباً وہ دھاڑے مار کر بیٹے کے گلے لگ کر رونے لگ گئے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. سواش چچا سائیں کو نیند کا انجیکشن دے دیا. تم بھی اب کچھ دیر آرام کر لو. سکون اور آرام کہاں یار، بابا سائیں کی حالت دیکھو تو. مجھے تو چھوڑ ہی نہیں رہے وہ، اس لیے میں یہیں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، میں ابھی بابا کو دیکھ لوں، نہ جانے ان کی یہ حالت کب سے ہے. صبح ہی ان کو کسی ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں میں. مہابیر باپ کے لیے خاصا فکر مند تھا. زارون میرے بچے، زارون. یکدم فراز شاہ چلا کر اٹھ بیٹھے. بابا حوصلہ کریں، سنبھالیں خود کو. سواش نے بھاگ کر فراز شاہ کو گلے سے لگایا. سواش، وہ زارون گم ہو گیا بھیڑ میں. وہ میرا ہاتھ چھوڑ دیا اس نے، اس کو ڈھونڈو. فراز شاہ ایک بچے کے مانند بلک رہے تھے جس کا کوئی قیمتی اور پسندیدہ کھلونا ٹوٹ گیا اور وہ پاگلوں کی طرح اس کے جڑنے کا انتظار کرے مگر وہ کبھی نہ جڑے. اچھا بابا، میں ڈھونڈ لاؤں گا لالا کو. آپ سو جائیں، میں لے آؤں گا لالا کو. سواش نے دونوں ہاتھوں میں پیار سے باپ کا منہ پکڑا اور تسلی دی. فراز شاہ نے آنسو بہاتی آنکھوں سے ایک نظر سواش کو دیکھا اور خاموشی سے لیٹ گئے. دوا کا اثر باقی تھا اس لیے وہ سر رکھتے ہی سو گئے. مہابیر افسردگی سے سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا. سواش نے فراز شاہ پر کمفرٹر اڑھایا اور لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر نکلا. یکدم کوئی اس کے پیروں میں آ گرا. لالا مجھے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں. وہ پیروں کو پکڑے ہچکیوں سے رو رہی تھی. عمل، یہ تم ہو عمل؟ سواش نے بے یقینی سے اسے دیکھا. لالا پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا. اٹھو عمل، شاباش، اٹھو، کھڑی ہو. نہیں لالا، مجھے بدقسمت کی جگہ شاید آپ کے پاؤں میں بھی نہیں ہے. میں نے گھر کی چار دیواری کو قید سمجھا. دیکھیں آج اس قید میں واپس آئی ہوں اپنے بھائی کی موت پر. لالا ایک بھائی تو چلا گیا، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی. پلیز مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں. رات کے 10 بجے کا وقت تھا. حویلی میں اب بھی رش تھا. لوگ عمل کو دیکھ کر حیران تھے. وہ سواش کے پاؤں میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی. عمل اٹھو، شاباش، کھڑی ہو. سواش نے کندھوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور گلے سے لگا لیا. بھائی کے سینے سے لگتی عمل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. لالا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا گھر چھوڑ کر، مگر اس کی سزا مجھے مل چکی ہے. لالا خدا کے لیے آپ مجھ سے منہ نہ موڑنا. عمل میرا بچہ، چپ کر جاؤ. شاباش.
بختہ پانی پلاؤ اسے اور کمرے میں لے کے جاؤ۔ سواش کے بلانے پر بختہ دوڑ کر آئی اور عمل کو پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ سواش نے بے بسی سے ایک سرد آہ بھری اور واپس کمرے میں چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسی ہو شمسا؟ شاہ جی آپ مجھے حکم کرتے میں خود آ جاتی آپ کے پاس۔ شمسا کبھی بھی کنواں پیاسے کے پاس چل کر نہیں آتا، ہمیشہ پیاسے کو ہی کنویں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ سلمان شاہ شمسا کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا مطلب شاہ جی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، سمینہ کو آنے دو۔ تبھی سمینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جی سرکار، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں سمینہ، آؤ بیٹھو۔ سمینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بیٹھ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ سلمان شاہ ان دونوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ شاہ جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ شمسا فکر مند ہوئی۔ سب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ دراصل آج میں تم دونوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے رب کی رضا کے لیے معاف کر دو گی تو تم دونوں کا احسان ہوگا مجھ پر۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس بات کی معافی سائیں؟ آپ ہمارے مجازی خدا ہیں، آپ ہم سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اس بار سمینہ گویا ہوئی۔ خدا نے تم دونوں کو میرے لیے مقرر کیا اور تم دونوں نے ہی اپنی ساری زندگی میرے نام کر دی، مگر افسوس کہ میں بدلے میں تم دونوں کو کچھ نہ دے سکا۔ اور مزید پچھتاوے نے مجھے تب آن گھیرا جب مجھے پتہ چلا کہ بانجھ تم دونوں نہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر بولی، میں خود ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں تم دونوں سے، کیونکہ ساری زندگی میں تم دونوں کو ناکردہ گناہ کی سزا دیتا رہا۔ ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا۔ میں تم دونوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو، پھر شاید اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ سلمان شاہ نے سر جھکائے، ہاتھ جوڑ کر اپنی دونوں بیویوں سے معافی مانگی اور انہوں نے فوراً ہی معاف کر دیا۔ شاہ جی آپ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، آپ ہمارے سامنے ہاتھ مت جوڑیں۔ ہم رب کی رضا میں راضی ہیں، اس نے نہیں اولاد دی تو اس کی مرضی۔ شمسا نے آگے بڑھ کر سلمان شاہ کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں شاہ جی، ہم نے معاف کیا آپ کو۔ سمینہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ سلمان شاہ نے تشکر بھری نظر اپنی دونوں بیویوں پر ڈالی اور مسکرا دیے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔